لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، صبح اٹھا الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے ساتھ جی اللہ کا کنیکشن پیدا ہو گیا جی، سویرے اٹھتے ہی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو سوتے رہتا ہے، سوتے رہتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، کہا ذاک الذی بال الشیطان فی اذنہ، وہ بندہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ دیکھیے ہم اٹھتے ہی اذان سنیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کتنا بڑا ثواب ملے گا جی۔ سیکھے آپ یہ دعا، سیکھے نہیں، سیکھے نہیں، گورنمنٹ کا کوئی قانون آ جائے یہ پورا یاد کرنا، یاد کرتے جی، رات دن محنت کر کے اللہ اتنا بڑا ثواب دینا چاہتا ہے، یاد نہیں دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اور صاحب 70 سال کے ہو گئے، دعا یاد نہیں۔ اللہ پوچھے گا نہیں، میرے رسول نے جو دعا سکھائی تھی تجھے وہ پڑھا تو کیا جواب دیں گے جی؟ کیا جواب دیں گے؟ سوتے وقت بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، چھوٹی ایک دعا جی، یہ یاد نہیں، گئے بستر میں لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بتائی ہے دعاؤں کی، تو دیکھو اس کی زندگی کیسے گزرتی اسلام کے ساتھ۔ بستر سے اٹھنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ استنجا کو جاتا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ اس بری جگہ میں جو شیطانیاں ہیں ان سے بچا اللہ، یہ دعا کر کے اندر جاتا ہے۔ وہاں جو شیطان رہتے ہیں اس کو کچھ بھی کر نہیں سکتے، چھیڑ نہیں سکتے، یہ دعا پڑھے بغیر جاتا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھے رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے، پیشاب بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آتا نہیں، دیر تک بیٹھتا۔ بری جگہ میں جانے کے لیے اس کی خواہش، مسجد میں آنے کے لیے خواہش ہے کیا؟ دیر تک مسجد میں بیٹھنے خواہش ہے کیا؟ نہیں نا، شیطان ہے نا وہاں، تو دعا پڑھے بغیر گیا نا، اس لیے شیطان تجھے بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھاتے رہتا۔ دیکھو جی کتنا ہے۔ نکلے تو کہا، نکلنے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ایک دعا ایسی ہے۔ دوسری دعا غفرانک، اللہ اتنا ٹائم ویسٹ گیا نا اللہ، دیکھیے مومن کی کیسی زندگی ہے، اتنا ٹائم ویسٹ گیا، 5 منٹ بیٹھا نا میں بیت الخلاء میں، اللہ معاف کر دے اللہ، یہ ٹائم اتنا بیکار گیا نا۔ ایک مومن ایسے سوچتا ہے جی رمضان میں یہ سب درس ہم کو ملتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، بات نہیں کرنا۔ شب قدر کے لیے ہم ہمیشہ کہتا بات مت کرو جی، آپس میں الگ الگ بیٹھ کر عبادت کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، اور یہ دعا کرو، ہمیشہ بولتا نا۔ ویسے ایک مومن بندہ اللہ سے زیادہ بات کرتا، اکیلے میں اللہ سے بات کرتے رہتا، اللہ اتنی پریشانی ہے نا اللہ، تو جانتا ہے نا میری پریشانی کو اللہ، تو ہی تو دور کرنے والا۔ دل میں سوچتا اللہ جو ہے جانتا، وہ انہ یعلم السر و اخفا، چھوٹی بات ہو اس سے بھی چھپی ہوئی بات ہو وہ بھی اللہ جانتا، دلوں کی بات اللہ جانتا جی، زبان میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں سوچے اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا جی۔ تو دیکھو ایک مومن کا ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ غفرانک، معاف کر دے اللہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استنجا خانے میں زبان سے ذکر کرنا حرام ہے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بولنا حرام ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا جائز ہے، دل سے اللہ کے ساتھ کنیکشن رہے تو کہا وہ جائز ہے۔ اس لیے کہ مومن کا ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، 10-12 منٹ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے، 5 منٹ بیٹھنا چاہتا ہے، اتنا ٹائم ویسٹ کرو گے تو میرے بھائیو رمضان چلا گیا، نیکیاں نہیں چلے گی۔ جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ اب بھی ہے، کوئی رمضان کا اللہ الگ نہیں ہے، جنت دینے والا اللہ، اور باقی ہے نا 11 مہینے کا اللہ، اس کے پاس جنت نہیں ہے،
کیا کرنا عبادت کر کے؟ ایسا سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں جی، جس اللہ نے رمضان کو فرض کیا اسی اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اسی اللہ نے نماز کو بھی فرض کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ پاکیزہ مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو آدمی کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب نیکیاں ہی نیکیاں، یہ درخت ہے، تنا ہے، یہ کلمہ طیبہ، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، ہمیشہ رات دن نیکیاں ہی نیکیاں رہتی ہیں اس کو۔ کتنی بڑی نیکی ہے جی! تو اس لیے دیکھیے رمضان گیا، نیکیاں ختم نہیں ہو گئے، نیکیاں اب بھی باقی ہیں اور 11 مہینے تک رہیں گی اور باقی آئے گا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا پریشان ہوئے، ان کے پریشر کی وجہ سے تلوار اٹھا کے بولے کوئی اگر بولے گا محمد کا انتقال ہو گیا میں گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں بات کرنے کے واسطے، ابھی آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ پورے لوگ حیران ہو جاتے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اور کوئی بھی بولنے بھی تیار نہیں جی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، خبر ملی، آتے چہرہ سے چادر ہٹائے، پیشانی پر بوسہ دیے، کہا اللہ کے رسول آپ زندگی میں بھی بڑے پیارے بڑے مبارک تھے، مرنے کے بعد بھی آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے مبارک ہیں اللہ کے رسول۔ کہنے کے بعد چادر اڑا کے مسجد کو گئے، حضرت عمر جو ہے تلوار لے کے گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، چھوٹی بات خطبہ، کیا بولے؟ جو آدمی کے محمد کی عبادت کرتا تھا محمد انتقال ہو گئے، وما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد بھی سارے نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، انتقال ہو گیا، اگر انتقال ہو گئے یا شہید کر دیے گئے پھر تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، ایسا۔ پھر اس کے بعد بولے ومن کان یعبد اللہ، اور جو آدمی کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی ہمیشہ ہے، اس کو موت کبھی نہیں۔ ویسے کہنا یہ بھی ہے کہ نیکیوں کے لیے جو لوگ کہ رمضان کے عرب کی عبادت کرتے تھے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی، وہ تو ہمیشہ نیکیاں دیتے رہتا ہے۔ سحاؤن اللیل والنہار، رات دن بخشش کرتے رہتا ہے۔ روزانہ اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں صبح کے وقت، جو لوگ رات میں گناہ کیے آؤ مجھ سے توبہ کرو، میں تمہارے توبے کو قبول کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر رات میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں دن میں گناہ ہو گئے تم سے، سونے سے پہلے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ روزانہ اللہ رب العزت ہیں جی، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ ہیں توبہ کو قبول کرنے والے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف رمضان میں توبہ کرنا ہے، ہمیشہ روزانہ توبہ کرتے رہنا ہے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہو جائیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، واستغفروا، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو، فإنی اتوب الی اللہ واستغفر فی اليوم 70 مرہ، ایک دن میں کم سے کم اللہ سے 70 مرتبہ معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کا کوئی گناہ نہیں جی، اللہ کے رسول معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، عبادت میں رات دن ان کی زندگی گزرتی تھی، اللہ سے رو کر معافی مانگتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، 70 مرتبہ۔ دوسری حدیث میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا
میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ معافی چاہتا ہوں جی. تو لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیاں چلے گئیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، اب بازار بند ہو گیا. نہیں، رحمت کا بازار، اللہ کا دربار ہمیشہ کھلا ہے، سال کے 11 مہینے میں بھی اور رمضان کے 1 مہینے میں بھی. ہاں، اس کے اندر اتنا ہی فرق ہے، کچھ عبادت فرض تھی، اب وہ عبادت نہیں ہے، اس کی جگہ نفل عبادت کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. نفل عبادت کرو، نفل روزے رکھو، اور صاحب اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے نا. اکیلے اکیلے پڑھو جی، اکیلے پڑھو. جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کبھی لمبا پڑھتے حافظ صاحب تو پیروں میں درد ہونے لگتا، آدمی سوچتا بھی جلدی رکوع کرے تو اچھا رہے گا نا. اکیلے پڑھے تو کچھ بھی نہیں جی، پڑھتے جاتے کتنا یاد ہے سب پڑھتے. اور اگر نہیں جلدی جلدی پڑھ لیتے جی، جیسے کوئی والضحیٰ پڑھے، علم نشرح پڑھ لیے، 2 رکعت ہو گئی. اب اللہ سے بات کرتے جی، سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرتے، اللہ مجھے میری تکلیف دور کر دے، اللہ میری محتاجی دور کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سے بات کرتے. کتنی دیر سجدہ کرتے؟ دیر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو جی، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کرتے سجدے میں جا کے دعا کرتے. نماز کا سجدہ جی، سجدے 3 ہیں، ایک شکر کا سجدہ ہے اور ایک تلاوت کا سجدہ ہے، ایک نماز کا سجدہ ہے. دعا کا سجدہ نہیں ہے اسلام کے اندر. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اللہ سے خوب دعا کرو. کیسے دعا کریں؟ اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، سب زبان میں کر سکتے جی. لیکن میں نے کہا اللہ جو دل میں سوچتے وہ بھی جانتا نا. سبحان ربی الاعلیٰ بولے، اللہ سے دعا کرتے کرتے 3 منٹ 2 منٹ، پھر اس کا سبحان ربی الاعلیٰ بولے اور 1 منٹ دعا کرے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ بولے اور ایک دل سے دعا کرے. کافی ہے نا جی. دعا کرو، جتنی چاہے دعا کرو. اس وقت حالات جیسے کچھ ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ تشویشناک حالات ہیں. وہ اسرائیل کا معاملہ ہو، فلسطینیوں پر کس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی آواز پہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس قدر ظلم و ستم ہے. ان کے لیے دعا کرنا چاہیے نا کہ صاحب اللہ ان کو پریشانی سے بچائے، ان کی مصیبتیں دور کرے، اسرائیل کو غارت کرے. دعا کرنا چاہیے نا. کہیں بھی کسی بھی جگہ مسلمان کو تکلیف ہو، ایک مسلمان بھائی اپنے دل میں اس کا درد محسوس کرتا ہے، کرنا چاہیے جی. ہمارے ہاں کس قدر مصیبتیں پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کب یہ کامن سول آ جائے گا. سب کو ایک ہی قانون، اسلامی قانون کچھ بھی نہیں، ترکہ بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، اور صاحب طلاق بھی نہیں، فلاں بھی نہیں. ایک ہی قانون جو انڈیا کا ہو جائے گا، سب کے لیے وہی قانون پر تول رہے ہیں. صاحب جولائی میں، اگست میں اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں مانسون سیشن میں کہ صاحب یہ کامن سول لا کر رہیں گے انڈیا میں. ویسی حکومت ہے جی. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قانون جب پاس ہو جائے گا، دعا تو کر سکتے نا، یا اللہ جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو ختم کر دے. اللہ دعا کر سکتے نا. سب کی، یہ پورے انڈیا کا یہ قانون ہوگا جب آ جائے گا. یہ نہیں کہ تمل ناڈو کی حکومت الگ ہے، یہاں نہیں آئے گا. وہ جو کامن لا آ جائے گا، وہ سب کے لیے کامن سول لا، سب کے لیے ایک ہی قانون پورے انڈیا میں. کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک ایک ہی قانون رہے گا. وہ قانون لٹک رہا ہے جی. پہلے تو سی این اے تھا، یہ سی اے اے تھا، یہ سب تھا، اب وہ بھی آنے والا ہے. کس قدر پریشانیاں ہیں جی کہ ہم لوگ اللہ کا بھول کر زندگی گزاریں گے، اللہ سے دعا نہیں کریں گے. بہت وقت ہے جی، اب بھی وقت ہے، گیا نہیں ہاتھ سے. دعا کرو، خوب دعا کرو. ایک آدمی کی دعا سے نہیں جی، سب کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کسی ایک آدمی کی دعا نہیں.
یہ اجتماعی مصیبت ہے، سب پر آنے والی مصیبت ہے، صرف میرے اوپر نہیں، صرف ان کے اوپر نہیں، ان کے اوپر نہیں، پورے انڈیا کے مسلمانوں پر یہ سب مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اس لیے کتنا اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نکلنے والی آواز کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا بعید ہے کہ صاحب وہ قانون نہ آئے، کچھ اور بھی ہو جائے، حکومتیں ختم ہو جائیں، دوسری حکومت آ جائے، وہ سب اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہم مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ آ کر ہم کو دیتا ہے، میں نہیں مانگا تو بھی دیتا ہے، ایسے مت سمجھیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان تو گیا لیکن بہار نیکیوں کی قائم ہے، 11 مہینے تک رہے گی، پھر رمضان کی برکت بھی آئے گی۔ اس طرح ہمیشہ نیکی کا موسم ہے اور صدقہ خیرات کا موسم ہے، نمازوں کا موسم ہے، نیکی کی پابندی کرنے کا موسم ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت درست کر دے، اللہ تعالیٰ شعبان میں جیسے تھے اس سے اچھے ہم کو بنا دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم کو شیطان کا شکار نہ بنائے، اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، واذل الشرک والمشرکین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وصدقاتنا خالصا لوجهک الکریم یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل واہم واتم واکبر۔